کو جب بھی اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے کہتی تھی تو وہ یہ کہتا تھا کہ ایسے تنخواہ نہیں بڑھے گی۔ ایک رات مجھے تمہارے گھر آنا پڑے گا مجبوری کے باعث میں مان گئی، اور اس رات پٹھان نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ جب میرا نام سلمیٰ ہے، میری عمر اس وقت 26 سال ہے۔ 20 سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی تھی اور ابھی 5 سال کا میرا بیٹا ہے۔ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے مجھے گھر کا سارا نظام خود ہی چلانا پڑ رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں ایک پٹھان کے پاس کام کیا کرتی تھی۔ میں اس کے گھر کی صفائی ستھرائی اور جھاڑو پوچھا وغیرہ کیا کرتی تھی۔ گھر کا جتنا بھی کام تھا وہ سارا میں ہی کیا کرتی تھی۔ اور میں جب بھی اس سے تنخواہ بڑھانے کی بات کرتی تو وہ مجھے ڈانٹ دیتا تھا اور کہتا ایسے تنخواہ نہیں بڑھتی، پیسے کون سا پیڑوں پر لگتے ہیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضرور پڑتا ہے۔ میں مالک کی بات سمجھ نہیں پاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے مزید کہہ رہا ہے کہ اور محنت کرنی پڑے گی اور پھر تنخواہ بڑھے گی، لیکن مجھے تو بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھے کس کام کے لیے فورس کر رہا ہے۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آتی تھی اور پھر یوں ہی بات آئی گئی ہو جاتی۔ کچھ دنوں کے بعد میں پھر اس سے بات کرتی تو مجھے وہ سیم ہی بات کہہ دیتا تھا کہ اس کے لیے کچھ ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے تبھی تنخواہ جا کے بڑھے گی، ایسے پیسے پیڑوں پر نہیں لگے ہوتے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، جب میں نے اس سے تنخواہ بڑھانے کی بات کی تو اس نے مجھے کھری کھری سنا دی، اور اس رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں تنخواہ بڑھا کر ہی چھوڑوں گی۔ اس کی باتیں سننے کے بعد مجھے غصہ بھی بہت آیا تھا اور میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ مالک آپ میرے گھر رات کو آئیں، میں آپ کے لیے کچھ اسپیشل کروں گی جس سے آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ اس دن میرے لہجے میں نرمی اور آنکھوں میں پیاس تھی۔ میری باتوں کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ میں مان گئی ہوں۔ پٹھان ہٹا کٹا کڑیل جوان تھا، لیکن اس کے پاس روپے پیسے بہت زیادہ تھے۔ رات کے 8 بجے وہ میرے گھر آیا تھا اور میں نے اس کا من پسند کھانا بنایا ہوا تھا، اور کہہ لیں کہ کمرہ فل مہک رہا تھا۔ وہ میرے کمرے میں آیا اور آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ بیٹھنے کے بعد وہ میرا انتظار کر رہا تھا اور میں کمرے میں آئی۔ میں نے کالے رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور لال سرخی بھی لگائی ہوئی تھی۔ بال کھلے ہوئے تھے اور میں اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ وہ کھانا کھا رہا تھا اور ساتھ ہی میری تعریفیں بھی کر رہا تھا کہ آج تو ماحول بہت بنا ہوا ہے اور کھانا بھی بہت اچھا ہے۔ مجھے تمہارے ہاتھ کا کھانا کھا کر مزہ آ گیا، لیکن اندر ہی اندر کچھ اور سوچ بھی میں رہی تھی۔ میں نے اپنا منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ ضرور لے کر رہوں گی۔ جیسے ہی اس نے کھانا کھایا تو اس کی آنکھوں میں غنودگی نظر آنے لگی، کیونکہ میں نے جو کھانے میں ملایا ہوا تھا اس کا اثر پٹھان پر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے پانی مانگا۔ میں نے شیطانی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اس کو پانی دے دیا، اور پھر میں اس کے قریب گئی اور جیسے ہی میں نے اس کے بیگ میں ہاتھ ڈالا تو اس نے میرے بازو کو پکڑ لیا، اور میں نے اسے چھڑوانا چاہا لیکن وہ کہنے لگا کہ یہ ایسے ہی نہیں چھوٹے گا۔ میں اس کی بات کو سمجھ چکی تھی۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ تم مجھے جو کھانے میں ملا کر کھلایا ہے میں نے وہ کھانا نہیں کھایا، اور مجھے تمہارے پلان کا پہلے سے ہی پتہ چل گیا تھا۔ اس نے مجھے ایک ٹیپ ریکارڈر بتا دیا جس میں نے وہ سارا کچھ بولا ہوا تھا۔ نوکرانی کے ساتھ مشورہ کیا تھا، وہ ساری باتیں اس میں اپنے پاس ریکارڈ میں محفوظ کی ہوئی تھی۔ اس کے بعد تو میں ہکی بکی رہ گئی تھی، اور مالک وہاں سے چلا گیا تھا اور جاتے ہوئے ایک بات کہہ کر گیا تھا کہ صبح 7 بجے میرے گھر آنا، اور وہاں میں تمہیں معاف بھی کروں گا اور تمہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ میرا اصل چہرہ تمہارے سامنے آئے گا۔ وہ رات کاٹے نہ کٹ رہی تھی، بار بار ایک ہی بات میرے کانوں میں گونج رہی تھی، وہ یہ تھی کہ صبح مالک کا اصل چہرہ میرے سامنے آنا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ صبح 6:50 پر ہی میں اس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ وہ سامنے بیٹھا ہوا اور 2 کپ چائے کے پڑے ہوئے تھے، ایک میرے لیے تھا اور ایک اس نے اپنے لیے رکھوایا تھا۔ میں چائے کا کپ پکڑ کر چائے پینے لگی تھی اور مالک نے میرے سامنے کچھ ایسی چیزیں رکھیں جنہیں دیکھ کر تو میں مرتے مرتے بچی تھی۔ اس میں میرے ماضی کی وہ ساری حسین یادیں اور ایک ہسپتال کی رپورٹ بھی تھی جس میں میں نے اپنی غلطی کو صاف کروایا ہوا تھا۔
میں نے اپنی جوانی میں بہت سارے لڑکوں کے ساتھ تعلق رکھا ہوا تھا، تو مجھے سارے ثبوت میرے مالک کے پاس موجود تھے۔ وہ دیکھنے کے بعد میرے تو اپنے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، میں کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اس کو یہ سب کچھ کیسے پتہ تھا؟ اس کے بعد وہ مجھے بتانے لگا کہ جو بھی میرے ساتھ کام کرتا ہے میں اس کا سارا کچا چٹھا نکلوا لیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے مجھے میرے بیٹے کے کپڑے دکھائے، جس سے میں دیکھنے کے بعد بہت پریشان ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ میری بیٹے کو آزاد کر دو، جو بھی معاملہ ہوگا وہ تمہارا اور میرا ہے۔ میری بات سننے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ تمہارا بیٹا بالکل محفوظ ہے، تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ اس کے بعد تمہارا بیٹا بھی آزاد ہو جائے گا۔ تم نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، اب میں تمہاری جان لوں گا، لیکن تھوڑی تھوڑی کر کے۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پائی رہی تھی کہ وہ مجھ سے کیا کروانا چاہ رہا ہے۔ اس نے میرے سامنے 2 آپشن رکھے کہ یا تو اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں یا پھر میرا تمہیں کام کرنا ہوگا۔ میں ساری رات سوچنے کے بعد اس فیصلے پر پہنچی تھی کہ بیٹے کی زندگی کے لیے مجھے ہی لیٹنا ہوگا۔ میں اس کی بات مان گئی تھی اور میں اس کے لیے کام کرنے لگی تھی۔ دراصل اس کا غیر قانونی کام تھا جو وہ کرواتا تھا اور مجھے فائل ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانی ہوتی تھی۔ دراصل اس کا ایک دشمن بھی تھا جس کے پاس میں فائل لے کر جاتی تھی، اور میں نے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا اور اس کا جو بھی خفیہ ڈیٹا ہوتا تھا وہ میں سارا کچھ اس کے دشمن کو فراہم کرتی تھی۔ میں رہتی تو اس کے پاس تھی، لیکن میں کام اس کے لیے کرتی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی دشمن کو مارنے کے لیے اس کے خیمے میں ہی تلوار تیز کرنی پڑتی ہے۔ میں بھی یہی کام کر رہی تھی۔ اسے پتہ اس وقت چلا جب اس کا دشمن اپنے بندوں کو لے کر اس کے ڈیرے پر آ گیا تھا اور اس کے سر پر بندوق رکھی اور اس کو گرفتار کر کے لے گیا تھا، اور میں نے بھی اپنے بیٹے کو بازیاب کروا لیا تھا اور خوب ڈھیر سارا پیسہ بھی میں نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اور اس شہر کو چھوڑ کر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی، اور اب میں جا کر اپنی زندگی سکون سے گزار رہی ہوں، اور میری روح کو بھی اب جا کر تسکین ملی تھی۔